اچھا، یہاں تک جو ذکر تھا نا وہ ان کا، کفار کا، منکرین قیامت کا، مشرکین کا، اللہ کی وحدانیت کے انکاری لوگوں کا، رسول اللہ کو جھٹلانے والوں کا، قیامت کا انکار کرنے والوں کا، ان کا ذکر آ گیا۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب بیان ہے، انداز بیان قرآن کا یہ ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جہاں جہنمیوں کا، منکروں کا، دوزخ والوں کا، عذاب والوں کا ذکر آئے گا، ان کے اعمال اور ان کا انجام بیان فرما کر آگے اللہ تعالیٰ ساتھ متصل اگلی آیتوں میں اللہ اپنے پیارے نیک اور پرہیزگار بندوں کا ذکر، ان کے اعمال کا ذکر اور ان کی جنت کا ذکر فرمائے گا۔ یہ پورے قرآن کے اندر اسلوب ہے، انداز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغ کا بنیادی اسلوب یہ دیا ہی قرآن نے ہے کہ صرف لوگوں کو جہنم کی بات نہ بتاؤ، بلکہ جہنم سے ڈراؤ بھی اور اس کی رحمت کا نظارہ بھی کرواؤ ساتھ، تاکہ بندہ مایوس نہ ہو جائے کہ جب میری بخشش ہونی ہی نہیں ہے تو پھر مجھے توبہ کرنے کا کیا فائدہ، بس اب جتنی زندگی کے 4 دن ہیں گناہوں میں گزار لو، جو آخرت میں ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ مزاج نہیں لوگوں کا بننا چاہیے، اور اس مزاج کا مبلغ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مبلغ کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کا اسلوب سمجھتا ہو، انبیاء کی تبلیغ کا منہج اس کے سمجھ میں ہو، کہ انبیاء اکرام کی صفت آئی ہے نا، رسلا مبشرین و منذرین، جتنے رسول ہم نے بھیجے اللہ فرماتا ہے وہ خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈر بھی سناتے تھے۔ یہ دونوں مضمون برابر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عدم توازن جب سے ہوا ہے تب سے عوام کے اندر بدعملی بھی زیادہ ہو گئی۔ محفل میلاد میں چلے جاؤ، خطیب اول سے لے کر آخر تک جنت کا ٹکٹ دیتا ہے اور کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ وہ پہلے لفظ سے شروع کرتا ہے کہ سبحان اللہ کہو جنت سے بوٹا لگ گیا، تو آخری لفظ تک بھی وہ یہی کہتا جاتا ہے، روایتیں سنائے گا ایسی صرف خالی بشارت والی، فضائل، اجر و ثواب کی باتیں، اور یہ نہیں بتائے گا کہ جہنم کا بھی ذکر تو قرآن میں ہے، اور ان گناہوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے جن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بندہ جا سکتا ہے، لیکن اس موضوع کو ٹچ نہیں کریں گے۔ محفل میلاد ہیں ہماری عموماً جو اس طرح کی محفل ہوتی ہیں، موت کا ذکر کسی موت کے موقع پر، جنازے پر یا کلخانی پر یا اس طرح کسی پروگرام میں تو ہو جائے، پر آپ کو بہت شاذ و نادر ہے کہیں کوئی بندہ ایسا سلجھا ہوا نظر آئے کہ وہ محفل میلاد یا اس طرح کے پروگراموں میں بھی فکر آخرت کی طرف متوجہ کرے اور گناہوں کے بارے میں معلومات دے کہ یہ گناہ وہ ہیں جو بندے کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ مبلغ کا قرآن کے مطابق اسلوب بیان ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ تب ہوگا جب اس کی نظر میں اللہ کا قرآن ہوگا، اور جب اس نے ریڈی میڈ کتابوں سے تقریر رٹی ہوئی ہوگی۔ سمجھتے ہو نا ریڈی میڈ کتابیں، کہ مشہور مقررین کی کتابیں مارکیٹ میں چھپی ہوئی ملتی ہیں کہ فلاں کی تقریریں، فلاں کی تقریریں، فلاں کے خطابات، فلاں کے خطبات، وہ خریدتے ہیں اور خرید کے پھر اسی میں سے۔ تو جب قرآن نظر میں نہیں ہوگا تو وہ اسلوب قرآن کو کیا سمجھے گا؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری پوری قوم کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔